الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم شریک ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے ایک عربی شعر آپ کے سامنے پڑھا تھا، جس میں شاعر کہتا ہے: اللہ یغضب حین ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب۔ اللہ غصہ ہوتے ہیں جب آپ اللہ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سے مانگیے، جتنا ہو سکے جو ہو سکے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، مانگیے۔ اللہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ اپنے مانگنے والوں کو دے رہے ہیں، تو پھر میں اور آپ پیچھے کیوں رہیں؟ اللہ سے مانگیں۔ ہم لوگ اللہ سے دعا کرنے کے معاملے میں کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کو غصہ آتا ہے جب ہم اللہ سے نہیں مانگتے ہیں۔ وَبُنَيُّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ۔ اور آدم کی اولاد کی عادت یہ ہے کہ جب اس سے مانگا جاتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ تو بہتر ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اس اللہ سے مانگیں جس سے نہ مانگا جائے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم تمام اللہ کے بندے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارا یہ سفر میدان محشر میں ختم ہوگا جب ہم سب اللہ کے سامنے ٹھہریں گے، ننگے بدن، ننگے پیر۔ ہمارے پاس وہاں کوئی پونجی نہیں ہوگی سوائے ہمارے اعمال کے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اس سفر میں ضرورت ہے مجھے اور آپ کو توکل کی، اس لیے کہ بغیر توکل کے عبودیت کے جو تقاضے ہیں ہم ادا نہیں کر پاتے، اس کو ہم ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے قدم قدم پر، ہر پل توکل کی، اللہ پر بھروسے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں: ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کی بہت ہمیں ضرورت ہے، ہم بہت محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام، اوامر کو بجا لانے کے لیے، اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے اس سے رکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ ورنہ یاد رکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ ہم کو تنہا چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارا مدد اور ناصر نہیں بنے گا، تو یاد رکھیے ہلاکت کی وادیوں میں ہم گر جائیں گے، ضلالت کے اندھیروں میں ہم گم ہو جائیں گے۔ اللہ کی مدد کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہے، ہر پل ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لائیں، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اسے رکنے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَالتَّوَكُّلُ مُصَاحِبٌ لِلصَّادِقِ من اول قدم يضعه في الطريق الى نهايته۔ توکل اور اللہ پر بھروسہ ایک سچے مسلمان کا دوست ہے۔ جب
پہلا قدم اس کا اللہ کے راستے پر پڑتا ہے، جیسے جیسے وہ اللہ کا قریب ہوتے جائے گا اس کا توکل بڑھتا جائے گا، اللہ پر بھروسہ اس کا بڑھتا جائے گا۔ یہ توکل ہماری سواری ہے جس پر سوار ہو کر ہم اللہ تعالیٰ تک جاتے ہیں۔ جب کبھی توکل کو ہم چھوڑ دیں گے اسی وقت اللہ سے آپ کا راستہ کٹ جائے گا۔ اللہ پر جتنا توکل ہم رکھیں گے، اللہ پر جتنا بھروسہ میرا اور آپ کا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ سفر اتنا ہی مستحکم ہوگا۔ ایک اور چیز جو مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ یہ آپ کے دل سے بندھی ہوئی چیز ہے، اس لیے کہ دل کو القلب کہا گیا ہے۔ القلب ہوا ملک الجوارح، دل یہ سارے جسم کے دوسرے اعضاء کا بادشاہ ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ دلوں کے اعمال افضل ہیں جسم کے دوسرے اعضاء کے اعمال سے، اس لیے کہ دل یہ اخلاص کا مسکن ہے۔ تو دلوں کے اعمال، اسی لیے کہا ان جنس اعمال القلوب افضل من جنس اعمال الجوارح، دلوں کے جو اعمال ہیں وہ افضل ہیں جسم کے دوسرے اعضاء اور جوارح کے اعمال سے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی وہ کبھی زبان سے متعلق ہوتی ہے، کبھی زبان سے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، وعبودیہ تتعلق بالجوارح، اور اللہ تعالیٰ کی کچھ بندگی ایسی ہوتی ہے، اوبیڈینس ایسی ہوتی ہے جو آپ کے جسم کے دوسرے اعضاء اور پارٹس سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ سجدہ کرتے ہیں، نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، تشہد میں انگلی اٹھاتے ہیں، انگلی حرکت دیتے ہیں، دوسرے اعضاء ہیں، زبان سے حرکت کر کے ذکر کرتے ہیں، آنکھوں سے قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ وعبودیہ تتعلق بالقلب، اور اللہ تعالیٰ کی کچھ بندگیاں ایسی ہیں جو آپ کے دل سے متعلق ہیں، اور دل سے جو چیزیں متعلق ہیں وہ بہت ہی شرف والی ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی جو میں اور آپ کرتے ہیں وہ جسم کے دوسرے اعضاء سے بھی ہوتے ہیں، زبان سے بھی ہوتی ہے، دل سے بھی ہوتی ہے، لیکن دل سے جو چیز ہوتی ہے وہ سب سے افضل ہے اور اشرف ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اور ہمارے ساتھ ہیں، اگلے درسوں میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔